بسم اللہ الرحمن الرحیم باب لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سفيان قال سمعت أبا وائل سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفاحشا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخيركم أحسنكم خلقا وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو ويحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ دوست بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ بہت دن سے تمنا تھی، اللہ جزائے خیر دے ہمارے ذمہ داروں کو، کہ ہمارے جس طریقے سے یہ احادیث مبارکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہے مدرسوں میں، جس سے لوگ عالم بنتے ہیں، ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جو لوگ مدرسوں میں نہیں پڑھ رہے ان کے سامنے بھی رسول اللہ کا کلام آئے۔ جب لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کلام ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو ہر آدمی عمل کے لیے تیار ہوگا۔ یہ بخاری شریف ہے جس سے یہ حدیث پڑھی گئی تھی۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، قرآن کریم کی سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ام الکتاب بھی ہے، یعنی کتابوں کی ماں۔ یعنی پورے قرآن کریم میں جتنی صورتیں ہیں ان سب میں اصل کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، اس کو ام الکتاب کہا گیا۔ اب حدیثوں میں ام السنہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ حدیث جبرائیل، جس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے چند سوال کیے تھے۔ جیسے ایک سوال کیا تھا اسلام کیا چیز ہے، دوسرا سوال کیا تھا ایمان کس کو کہتے ہیں، تیسرا سوال یہ کیا تھا احسان کس کو کہتے ہیں، چوتھا سوال یہ کیا تھا قیامت کب آئے گی۔ یہ کئی سوالات پر مشتمل وہ ایک لمبی حدیث ہے جو حدیثوں کی کتاب میں سب سے پہلے آتی ہے، جیسے مشکات شریف کی پہلی روایت وہی ہے۔ ہم نے ان سب کو چھوڑ کر یہاں سے ابتدا کیوں کی؟ بیچ میں یہ بھی دوسرا حصہ ہے، اس میں بھی ایک حدیث کو شروع کیا۔ وجہ دوسری ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام، چاہے وہ کتاب کی شروعات کا ہو، چاہے کتاب کے درمیان کا ہو یا آخر کا ہو، وہ سب کے سب امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھے اور اس پر عمل کریں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اس حدیث کو ام السنہ یعنی سنتوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے؟ سورہ فاتحہ سے، تو اس کو ام الکتاب کہا گیا۔ یہاں حدیث جبرائیل سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کو ام السنہ کہا گیا۔
اصل میں اس کے اندر توحید، رسالت، آخرت سب کا تذکرہ ہے، اس لیے کیا۔ تمام اکابر علماء اگر کوئی حدیث پڑھانا شروع کرتے ہیں، حدیث کا درس شروع کرتے ہیں تو ام السنہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن ہم نے خلاف توقع الگ انداز اختیار کیا۔ اس کی وجہ دوسری حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث سنیے تاکہ ہر ایک کے دل میں یہ عظمت پیدا ہوگی کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ کیونکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ یہ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے، چاہے کوئی بھی ہو، مدرسے میں پڑھنے والا ہو یا محلے میں رہنے والا ہو، مدرسے میں نہ پڑھنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے میری امت میں سے 40 حدیثیں زبانی یاد کی، کائے کے بارے میں؟ فی امر دینہا، دین کے معاملے میں، اس میں رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، رسول اللہ بولتے کیسے تھے، رسول اللہ چلتے کیسے تھے، نماز فرض ہے، یہ اس طریقے کی روایتوں میں 40 حدیثیں اگر جس نے یاد کی تو پتہ ہے کیا سوال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَعَذَهُ اللَّهُ فَقِيهًا، اللہ کل قیامت کی جب اس کو اٹھائیں گے تو اس کا شمار علماء کی فہرست میں جائیں گے۔ صرف 40 حدیثیں یاد کرنے والے کو قائم میں داخل کر دیں گے۔ اس نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوگا، کسی مدرسے کے اندر نہیں گیا ہوگا، لیکن اس نے رسول اللہ کی 40 حدیثیں زبانی یاد کی، چاہے چھوٹی حدیثیں یاد کرو یا بڑی حدیثیں یاد کرو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ مکتب میں جب پڑھائی ہوتی ہے تو وہاں پر حدیثیں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں، 40 حدیثیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، لیکن وہ بھی اگر زبانی یاد کر لی تو اس کے اوپر بھی وہی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ کیا کہہ رہے آگے، کنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا، کہ کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا اور یہ کہوں گا کہ اللہ یہ عالم ہے، چاہے مدرسے میں نہیں پڑھا، یہ عالم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے میری دین کی جو میں نے شریعت لے کر گیا تھا آپ کے پاس سے، اس نے 40 حدیثیں یاد کی تھی، تو یہ اللہ اس کو علماء کے فہرست میں داخل کر دے۔ کیا فائدہ ہوگا علماء کے فہرست میں داخل کرنے کا؟ اصل میں علماء کے فہرست میں داخل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ علماء کے لیے جو الگ سے خصوصی درجات ہیں نا اللہ کے یہاں، جنہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے زندگیاں لگا دی، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ رسول اللہ کی سفارش کی بنیاد پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ درجہ دے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وہ درجہ نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث جو پڑھی نا ہم نے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلے ایک حدیث بیچ میں جو پڑھی تھی حضرت عائشہ کی، وہ سمجھ لو کیا روایت تھی۔ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند یہودی حضرات آئے، رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے سلام کرنا تھا نا، تو انہوں نے سلام نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کہا معلوم؟ السلام علیکم، الف لام سین الف میم۔ حالانکہ سلام کے اندر کیا ہے؟ الف لام سین لام الف میم، السلام، یہ اصل ہے، لیکن انہوں نے لام کو حذف کر دیا اور کیا کہا؟ السام۔ السام کے معنی آتے ہیں ہلاکت کے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ سے کیا کہنے لگے وہ یہودی؟ السلام علیکم، تمہارے اوپر ہلاکت ہو، نعوذ باللہ۔ اب جیسے ہی انہوں نے جملے کہے تو رسول اللہ سے محبت کرنے والی، رسول اللہ کی چہی تھی، رسول اللہ کی عظمت جس کے دل میں ہو، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جس سے رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی پتہ ہے؟ کہنے لگے ایک دن، اے اللہ، میں نے اپنی بیویوں کو برابری کا درجہ دیا، سب کی باری برابر لگائی، سفر میں جانا ہے تو سب کو برابر برابر کے جس کے نمبر ہے اس کو لے جاتا ہوں، لیکن اے اللہ یہ دل کی محبت ہے نا، اس کے بارے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ عائشہ کی جو محبت دوسروں کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہے نا، اے اللہ اس کے بارے میں معافی چاہتا ہوں، بس وہ معاف کر دیں۔ کتنی عظمت اور کس کی محبت ہوگی؟ تو جب رسول اللہ کو حضرت عائشہ سے ایسی محبت ہے تو حضرت عائشہ کو بھی تو رسول اللہ سے ایسی محبت، اور رسول اللہ کو نعوذ باللہ بدوائی جملہ کہہ رہے ہیں وہ یہودی، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو حضرت عائشہ جیسے سنا تو فوراً کیا جملے کہہ معلوم؟
علیکم ولعنکم اللہ وغضبکم اللہ علیکم. حضرت عائشہ کہتی ہے تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا تم پر غصہ ہو، تم بھی ہلاک ہو، تم بھی برباد ہو. حضرت عائشہ نے فطری چیز ہے، جب اپنے کو اگر کوئی برا بولے تو ہم برداشت نہیں کرتے، اپنے جان پہچان والے کچھ کوئی اگر تھوڑا سا بڑھنا ہے اس کو بولا تو بولتے کہ نہیں بولتے. ایسے ہی عائشہ تو آپ کی بیوی ہے، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، صدیقہ ہیں، انہوں نے بالکل ایک دم سختی کے جملے کہہ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے عائشہ ارے دھیرے رکھو، تھوڑا صبر سے کام لو. حضرت عائشہ کو روکنے لگے، تھوڑی نرمی اختیار کرو، اس طریقے کے جملے نہ کرو، یہ تمہاری زبان سے اچھے نہیں لگتے. رسول اللہ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں یہ اچھے جملے اچھے نہیں ہیں، بالکل پوچھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ سنتے نہیں، دیکھو کیا کہا انہوں نے، کیا کہا ان لوگوں نے، انہوں نے تو آپ کو بدوا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا علیکم. جیسے انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم. یعنی رسولوں نے کہا نعوذ باللہ آپ پر ہلاکت ہو، تو آپ نے فرمایا تم پر ہی. حضرت عائشہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہنے لگے عائشہ دیکھو ایک میں نے بدعا دی، ایک انہوں نے، میری تو قبول ہو گئی، ان کی کہاں قبول ہوگی میرے حق میں؟ بھائی نبی کے خلاف بدعا قبول ہوگی؟ نہیں، انہوں نے دیے تھے، ہو گیا معاملہ ادھر ادھر. لیکن دیکھو ایسے جملے مت بولو. کیسے جملے؟ اللہ کی لعنت ہو، لعن طعن مت کرو. اب یہ یہاں سے ایک بات نکلی، لعن طعن مت کرو، بدگوئی مت کرو، غلط جملے مت بولو، سختی کا برتاؤ مت کرو، ڈانٹ ڈپٹ مت کرو. اب یہاں سے ہمارا حدیث کا سبق سمجھ میں آ رہا ہے. باب امام بخاری نے باب لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا. رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی فحش گفتگو کرنے والے تھے. فحش گفتگو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدگوئی، برے انداز میں بولنا نہ رسول اللہ کی فطرت میں داخل تھا، اور نہ ہی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی بناوٹی طور پر بھولے جملے بولتے تھے. اب ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. فاحشا ولا متفاحش. فاحش کہتے ہیں کہ آدمی کوئی جملے بول رہا ہے، فاحش بدگوئی کے جملے فطری طور پر نکل رہے ہیں، یعنی بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے. بات کرتے تو گالی سے بات کرتے، اسٹارٹنگ گالی سے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو کہتا ہے اسے کہ وہ جب بات کریں گے نا تو ان کی ابتدا گالی سے شروع ہوتی ہے. تو رسول اللہ ویسے بھی نہیں تھے. اور ولا متفاحشا، اور نہ ہی آپ جان بوجھ کر ایسے جملے بولتے تھے. بہت سارے لوگ ہنسانے کے لیے بھوٹے جملے بولتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے. ولا متفاحشا، زبردستی بناوٹی طور پہ بھوٹے جملے نہیں کہتے تھے. مجلس کو نبھانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کا مذاق بنانے کے لیے ہم لوگ کس طریقے کے نکل جاتے ہیں. اب ان کو اور کریے رسول اللہ ہمارے نبی کیسے تھے؟ نہ ہی آپ فحش گفتگو کرتے تھے، ولا متفاحشا، اور نہ ہی آپ سختی کے جملے یعنی زبردستی بھی نہیں بولتے تھے. زبردستی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جملے نہیں نکالتے تھے. کیوں نہیں نکلتے تھے؟ کیوں نہیں نکلتے تھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. یہ آگے کا جملہ ہے، اخلاق کے بالکل اعلیٰ درجے پر تھے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن کریم میں رسول اللہ کے بارے میں کہا گیا نبی جی آپ تو بہت زیادہ اخلاق والے ہیں، آپ کے زیادہ اخلاق والا کوئی نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ ہم سنتے نا بھائی ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں. تو اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ اخلاق کس کو بولا جائے گا؟ اخلاق جو بولے جاتے ہیں آدمی کے ایسی صفات، آدمی کے اندر کی کچھ خصوصیات، آدمی کے اندر کے کچھ اوصاف، آدمی کے اندر کی کچھ چیزیں ایسی کہ جس کے ذریعے سے وہ سامنے والے کے ساتھ میں برتاؤ کرتا ہے، اس کو اخلاق بولتے ہیں. اخلاق کس کو بولیں گے؟ بولو یہ جملہ، اخلاق کس کو بولیں گے؟ آدمی کے اندر کی کچھ صفات، کچھ خصوصیات یا کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے وہ سامنے والے کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے. کیسے؟ اب کوئی آدمی یہ سامنے سے آ رہے ہیں،
میں جا رہا ہوں، لیکن السلام علیکم اگر اندر سے ہے، بناوٹی نہیں، اب میرے اندر کے جو اوصاف ہے میں ان کے سامنے اسی انداز سے پیش آؤں تو یہ میرے اخلاق ہے. لیکن اخلاق معیار نہیں ہے، حسن اخلاق پر اللہ کی طرف سے سوال ہے. آئے پہ حسن اخلاق پر آپ کہیں گے حسن اخلاق کس کو بولیں گے؟ اخلاق تو کہتے ہیں آدمی جس کی وجہ سے سامنے والے سے کیا کر رہا ہے، برتاؤ کر رہا. حسن اخلاق کس کو کہیں گے؟ حسن اخلاق کہیں گے، حسن اخلاق کا ترجمہ ہے اچھے اخلاق. کس کو بولیں گے؟ اچھے اخلاق بولا جائے گا کہ آدمی اپنے نفس کے خلاف دبا کر، حسن اخلاق کہیں گے آدمی اپنے نفس کو دبا کر سامنے والے کے ساتھ میں اچھے برتاؤ سے پیش آ رہا ہے، یہ اچھا اخلاق ہے. جیسے کیا ہوتا، اب میری ان سے کچھ بات کر کے ناراضگی ہو گئی، اب کسی وجہ سے ان سے ناراضگی چل رہی، اچانک یہ سامنے آ گئے، نفس کہہ رہا ہے اچھا اس کو دیکھ کے نا ادھر سے کنی کاٹ کے چلو گا، ادھر چہرہ پھر لے گا. اب اچھا اخلاق یہ ہے کہ یہ آدمی جس کے نفس کہہ رہا ہے کہ اس کو سلام بھی نہیں کرنے کا، اب اس کو سلام کرے، یہ اچھا اخلاق والا. اسی لیے تو کہا گیا کہ جب کوئی بندہ آپس میں ناراضگی ہو اور وہ ناراضگی کو لے کر یہ ادھر منہ پھیر لیتا، اس نے دیکھا تو وہ ادھر منہ پھیر لیتا، رسول اللہ نے کہا ان میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے بھائی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں. یہ ہے حسن اخلاق. اس کی تعلیم کی گئی ہے ان حدیثوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گفتگو کرنے والے نہیں تھے اور نہ ہی جان بوجھ کر بھونڈے لفظ نہیں اختیار کرتے تھے، کیونکہ ماں عائشہ نے ایک جملہ کہا، بس اللہ کے اوپر لانا تو فطری انداز میں کوئی غلط جملہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ نے کہا عائشہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، عائشہ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اس سے منع کر دیا. حسن اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں بھی تعریف کی. اب دیکھو اس کا ترجمہ کیا ہے، حدیث کا ترجمہ کیا ہے. ان مسروق قال، مسروق کہتے ہیں کہ ہم کننا جلوسا مع عبداللہ بن عمرو، ہم حضرت عبداللہ بن عمرو کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ یحدثنا، اور وہ ہمارے سامنے حدیثیں بیان کر رہے تھے، وہ ہمارے سامنے حدیثیں بیان کر رہے تھے. اب یہاں ایک بات پیدا ہوئی ہوگی، وہ شروع میں بولنی چاہیے تھی. حدیث کس کو بولتے ہیں؟ حدیث کس کو بولتے ہیں؟ ہم تو کس کو بولتے ہیں حدیث؟ کوئی بولے گا دیکھو یہ اپنا مذاکرہ ہے، مذاکرہ ہے، سب سیکھنے والے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ جو ہم بیٹھے کوئی قابل مکمل نہیں ہے، ہم بھی اسی لیے آپ کے سامنے اپنا تذکرہ رکھ رہے ہیں اپنے بھائیوں کے سامنے، تاکہ ہم بھی کچھ سیکھ لیں، ہمارے بھی عمل میں آ جائے. حدیث کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے فرمان کو، آپ کے کیے ہوئے کاموں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرے کسی صحابی نے، لیکن آپ نے اس پہ ان کو منع نہیں کرے تو وہ بھی حدیث بن جاتا ہے. رسول اللہ کی موجودگی میں کوئی کام کسی صحابی نے کرے، رسول اللہ نے اس کو کرنے کے لیے کہا، آپ نے اس کو کیا نہیں، کرنے کے لیے بھی نہیں کہا، وہ کرتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا لیکن آپ نے ان کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں، تو وہ تمام کی تمام چیزیں کیا بن جاتی؟ حدیث. رسول اللہ کے کہی ہوئی باتیں، رسول اللہ کے کیے ہوئے کام اور رسول اللہ کے سامنے جو کام کیے گئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا، یہ تمام کی تمام چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے. کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے حدیثیں بیان کر رہے تھے، پھر کیا کہا انہوں نے؟ اس قال، انہوں نے کہا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہودہ گفتگو کرنے والے نہیں تھے اور نہ ہی زبردستی بیہودہ گفتگو کرتے تھے. وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. اس میں ہم کو 3 چیزوں کی تعلیم ملی. ایک تو حدیث کے ترجمہ سمجھ میں، حدیث اس کو بولتے وہ سمجھ میں آیا. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیہودہ باتیں نہیں کرتے تھے تو ہم بھی ارادہ کریں کہ ہم بھی اپنی گفتگو میں ایسے جملے انشاءاللہ کبھی نہیں آنے دیں گے. اور تیسری چیز تھی اخلاق اچھے بنائیں گے. رسول اللہ کے جیسے ہم اخلاق، ایسے اخلاق کہ اگر اپنوں سے بھی کوئی غلطی ہو رہی تو رسول اللہ اس کو ٹوک رہے
نہیں، حضرت انس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا. کتنے سال تک؟ لیکن آپ نے 10 سال میں کبھی یہ نہیں کہا کیوں بھائی یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کبھی ڈانٹا پڑی سنے؟ کبھی کسی چیز پر روکا نہیں، کبھی کسی چیز پر ٹوکا نہیں، کبھی پٹائی نہیں کی، کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. سمجھ میں آیا؟ سب کے سمجھ میں آ گیا؟ یہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، یہ حدیثوں کا درس ہم سنیں، کیونکہ حدیث کے بارے میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کے خاص طور پر درس کے بارے میں علماء نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے سبق کے بعد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہم اب ہماری یہ حدیث تو ہم نے اب بتا دی ماشاءاللہ. اب 2 منٹ ہم دعا کر لیں، اللہ سے مانگ لیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے آگے کی حدیث اگلے ہفتے. اور جمعے کے دن بھی تفسیر ہوگی، قرآن کریم کی تفسیر ہوگی. اور اتوار کے دن، جو کہ اتوار کو لوگوں کو چھٹی رہتی، اس لیے اتوار کے دن رسول اللہ کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اس کا مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ. آپ سے میری سب سے درخواست ہے کہ آج جیسے ہم اتنے جمع ہوئے، ایسے ہی ہم اپنے ساتھیوں کو جمعے کے دن، اتوار کے دن اور ہر ہفتے لائے. آدھا گھنٹے کی بات ہوئی تھی، آدھے گھنٹے سے پہلے انشاءاللہ ہم فارغ ہو جایا کریں گے. کام تو سب کے سب دنیا کے کام تو لگے ہوئے ہیں، لیکن 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نکالیں. انشاءاللہ کچھ نہیں، مسجد آباد ہوگی، اللہ رب العزت کا گھر آباد ہوگا، اللہ رب العزت ہمارے گھروں کا آباد ہوگا. ساری ہم فکر کائے کے لیے کرتے ہیں، جتنا جو کما رہے ہیں کہا کہ بھائی گھر آباد رہے، گھر میں خوشحالی رہے. تو اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ رب العزت ہم کو ہمارے گھروں کو آباد کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو مختصر سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. پیارے اللہ ہمارے بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ انہوں نے تیرے نبی کے نام پر اپنے وقت کو قربان کیا ہے، تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. پیارے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما. پیارے اللہ انہوں نے صرف تیرے نام پر اور تیرے نبی کے نام پر اپنا وقت فارغ کیا ہے. اللہ کریم اس سے درخواست ہے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما. وبائی بیماریوں سے ہم سب کی، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اس وقت کو جنت کے جانے کا ذریعہ بنا. ان اوقات کو جو تیرے نام پر ہم نے خالص تیرے نام پر دیا ہے اللہ، ہماری کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا جو ہم جمع ہوئے تھے. تو سے درخواست کرتے ہیں اللہ ہمارے ان اوقات کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. اور تیرے نام پر، تیرے نبی کے نام پر جب بھی آواز لگے مولا کریم ہمیں لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، کیونکہ ہم نے مولا کریم سنا ہے اللہ والے سے کہ جب بخاری شریف کا درس ہوتا ہے اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں امید ہے ہمارے بھائیوں کے دلوں میں جو جائز تمنا ہے، سب کی جائز تمناؤں کو، دل کی مرادوں کو پورا فرما. سب کی جائز تمناؤں کو، دل کی مرادوں کو پورا فرما. صلی اللہ علیہ محمد اما وعلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمدللہ. Oh.